ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول وفی روایت لمسلم لا یستنزلہ من البول واما الآخر فکان یمسی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشکھا بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ قالوا یا رسول اللہ لم صنعت ھذا فقال اللہ ان یخفف عنہما ما لم یلبسا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ دونوں عذاب کیے جاتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قبریں تھیں، اب یہ نہیں کہ اس امت کے تھے یا حضور کی بعثت کے پہلے تھے، یہ تشریح نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل کے مسلمان تھے یا امت محمدیہ کے تھے، بہرحال مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ حضور کا گزر ہوا تو فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا، کسی بڑے کام میں عذاب نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے عذاب کسی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے، اور نافرمانی اللہ کی ہے، اس لیے ہر گناہ بڑی نافرمانی ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا اہم کام نہیں تھا، یعنی اس سے بچا جا سکتا تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا جس پر انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ ایک جو ہے وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا مناسب اور موضوع جو ہے ترجمہ وہ یہ ہے کہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، باقی جسم پر لگ گئے، کپڑوں پر لگ گئے، پرواہ نہیں کرتا تھا، بے احتیاطی کرتا تھا۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہی مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ ان کی ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، اپنی پاکی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ نمیمہ یا چغلی قرآن کریم میں بھی اس پر وعید آئی ہے۔ یہ ہوتی ہے کہ کسی فساد کی بنیاد، کسی برائی کی بنیاد، ادھر کی بات ادھر بتا دی، جس سے آگے فساد بھڑک اٹھا، ادھر کی ادھر بتا دی، اس میں سے کچھ حاصل تو ہوتا نہیں، خواہ مخواہ لوگوں کے درمیان ناچاکی بے لطفی پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اب یہ دونوں کو ایسے کام نہیں، چغلی کرنا کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بندہ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، یا خود جب پیشاب کرتا ہے تو اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو معمولی کام تھے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ منگوائی
اور اس کے 2 حصے درمیان سے اس کو توڑ دیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان میں عذاب کی تخفیف ہوگی، کم ہو جائے گا ان پر عذاب۔ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ چونکہ سبز شاخ یا سبز ٹکڑا درخت کا اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وجہ سے کم ہوگا، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں یوں تو قبروں پہ سبزہ بھی اگاتا ہے۔ پھر اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام اس سے دلیل پکڑتے اور اس سے بعد ساری قبروں پہ سبزہ بچھاتے یا پھول چڑھاتے یا سبز ٹہنیاں رکھتے، تو ایسا تو کسی نے نہیں کیا۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ تو اپنے پیار میں پھول چڑھاتے ہیں، تو بعض لوگ اس عقیدے سے بھی پھول یا سبز پتے یا سبزہ رکھتے ہیں کہ اس سے عذاب میں کمی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے رکھی تو عذاب میں تخفیف ہوئی، ہر ایک کے رکھنے سے اگر ہوتی تو صحابہ کرام سارے پھر اس کے بعد جتنے لوگ دفن ہوئے ان کو قبروں پر سبز شاخیں رکھا کرتے، تو کسی نے نہیں رکھی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ان پر آپ سب شاخ گاڑ دیں جب تک وہ خشک نہیں ہوگی، عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر کار نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ رسول کریم خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا مصلحت تھی۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا حضور نے ارشاد فرما دیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ جب تک وہ شاخیں خشک نہ ہوئیں عذاب ختم نہیں ہوا، اس میں تخفیف ہو گئی جب تک وہ شاخیں خشک، جب خشک ہوں گی پھر اپنے اس پہ اصل حال پہ آ جائے گا۔ تو آج کل بھی اس سے ابھی تک یہ دلیل بعض حضرات لیتے ہیں اور قبروں پر سبزہ یا پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ سال میں ایک دفعہ قبروں پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، غالباً محرم میں یا کب، 10 محرم میں کوئی پانی ڈالتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی پھول ڈالتا ہے، کوئی اس پہ سبزہ، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں۔ چونکہ اگر یہ دلیل ہوتی تو صحابہ کرام ضرور کرتے، تابعین تبع تابعین ضرور کرتے۔ یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللائنین قالوا ما لائنان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظللہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا 2 کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا جو آدمی لوگوں کے راستے میں رفع حاجت کر دے، یا کوئی ایسا سایہ دار درخت جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہوں سستاتے ہوں وہاں رفع حاجت کر دے، تو یقیناً راستہ سے گزرنے والے بھی اس پر ملامت کریں گے یا اس سائے میں بیٹھنے والے بھی اس پر ملامت کریں گے۔ تو ان 2 کاموں سے جن پر لعنت ملامت کی جاتی ہے ان سے بچو، ایسا نہ کیا جائے۔ علماء حضرات نے شرح میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا راستہ جو کبھی راستہ تھا پھر چھوٹ گیا، اب ادھر سے کوئی نہیں گزرتا، یا کوئی اکا دکا سال میں کہیں کوئی ادھر نکل جائے تو وہ اس میں نہیں آتا۔ یہ جنگل میں بے شمار درخت ہوتے ہیں جن کے نیچے کوئی بیٹھنے کو تو نہیں جاتا، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء واذا اتى الخلاء فلا یمس ذکرہ بیمینہ ولیتمس بیمینہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے پانی پیے تو برتن کے اندر سانس نہ لے۔ حضور کی عادت مبارک تھی کہ خود بھی 2 دفعہ سانس لے کر 3 سانسوں میں پانی نوش فرماتے تھے عموماً، لیکن برتن سے لب مبارک ہٹا کر سانس لیتے تھے۔ تو ایسا نہ کیا جائے کہ گلاس منہ کے ساتھ ہے، درمیان میں ہی اس میں سانس بھی لے لیا، پھر پینا شروع کر دیا، پھر سانس لے لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے منہ کی رطوبت کوئی پانی میں چلی جائے، یا بے شمار سانس میں بھی جرمز ہوتے ہیں، یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ تو طریقہ حضور نے یہ فرمایا کہ سانس لینے کے لیے جس برتن سے پی رہا ہے اسے منہ سے الگ کر دے، پھر سانس لے، سانس لے کر پھر پی لے۔ اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، دائیں ہاتھ کو صفائی کے لیے استعمال نہ کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فلیستنثر ومن استنثر فلیوتر، متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص وضو کرے چاہے کہ وہ ناک جھاڑے، یعنی وضو میں عموماً لوگ ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، ناک کی صفائی کی طرف خیال نہیں کیا جاتا، چلو پانی ڈالے چلا گیا۔ صرف پانی ڈالنا مقصد نہیں ہے، ناک صاف کرنا مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک صاف کرے اور پھر پانی ڈالے۔ اور صفائی کرے اگر رفع حاجت کے بعد ڈھیلوں سے تو طاق عدد استعمال کرے، کم از کم 3 کرے، 5 کرے۔ ڈھیلوں کی تعداد اس کی صفائی پہ ہے، غرض تو صفائی ہے، تو اگر ڈھیلے استعمال کرتا ہے تو طاق عدد کوشش کرے کہ طاق عدد استعمال کرے۔ اب تو خیر وہ دور ہی چلا گیا، اور اب اس وقت کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے، لوگوں کی غذا اور تھی، اور ان کا انداز رفع حاجت کا بھی اور تھا، کم کھانا ملتا تھا، مشقت زیادہ ہوتی تھی، خشک روٹی دال ملتی تھی، تو وہ پاخانہ بھی ان کا خشک ہوتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، اور بڑا ڈھیلا پتلا پاخانہ، اور جائے پاخانہ ساری اس سے لپٹ جاتی ہے۔ تو آج کل تو شاید ڈھیلوں سے بات گزر چکی ہے، اور آج کل لوگوں نے غسل خانے گھروں میں بنا لیے ہیں، اور عموماً پانی سے صفائی کرتے ہیں، پانی سے صفائی سب سے بہتر ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فعامل الاناء وغلام وإذاوة من ماء وانزة يستنجي بالماء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور ایک چھوٹا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی آپ کی اٹھائے ہوئے ہوتے۔ حضور رفع حاجت کے لیے کھلی جگہ جاتے، یا کسی درخت، دیوار، جھاڑی کی اوٹ میں، تو اس وقت تو غسل خانے، باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ایک آپ کی لاٹھی ہاتھ کی چھڑی ہاتھ مبارک کی تھی، جس کے نیچے لوہے کی نوک لگی ہوئی تھی، برچھی کی طرح بنی ہوئی تھی، تو اسے ساتھ رکھتے تھے کہ اس جگہ کو ذرا اس سے کھود کر نرم کر لیا جائے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں۔ تو فرمایا میں اور ایک چھوٹا لڑکا تھا، تو ایک نے وہ آپ کی اٹھائی ہوتی تھی، وہ اسے برچھی کا نام دے رہے ہیں، ہوتی وہ ہاتھ کی چھڑی تھی جس کے آگے برچھی کی طرح لوہا لگا ہوا ہوتا تھا۔
تو آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، یعنی زیادہ پسندیدہ یہ تھا کہ پانی سے استنجا کیا جائے۔ دوسری فصل ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ رواہ البخاری والنسائی والترمذی وقال حدیث حسن صحیح غریب وقال ابو داؤد حدیث منکر فی روایت وضع بدل نزع۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک انگوشتری ہوتی تھی جس پر مہر نبوت کندہ تھی، محمد الرسول اللہ اس پر کندہ تھا۔ تو اب جرف حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار لیتے تھے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت بھی تھی، آپ کی مہر نبوت بھی تھی، اللہ جل شانہ کا اسم مبارک بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی تھا، تو محمد الرسول اللہ قرآن کی آیت بھی ہے، تو حضور وہ انگوٹھی اتار لیتے تھے۔ ترمذی نے کہا حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، غریب بھی ہے، یعنی کہ کسی واسطے سے حسن ہے، کسی واسطے سے صحیح ہے، کسی واسطے سے غریب ہے۔ اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان میں نزع کی جگہ وضع کا لفظ آیا ہے۔ یہ تو الفاظ ہم معنی لفظ ہیں دونوں، تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس پر ظاہر کوئی آیت کندہ ہو یا اسم الہی ہو یا حضور کا نام نامی ہو تو بیت الخلاء میں جاتے وقت اسے باہر رکھ دینا چاہیے، یا اتار کر جیب میں ڈال لے، سامنے ہاتھ میں انگوٹھی پر ہے یا تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، رواہ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو اتنے دور چلے جاتے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکتا، یعنی لوگوں سے پردہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور لوگوں سے دور تشریف لے جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب یہی مسنون طریقہ ہے۔ وَنَبِي مُوسَىٰ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فراد ان یبول فاتا دمسان فی اصل الجدار فبال ثم قال اذا اراد احدكم من یبول فلیرتد لیبولہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنا چاہا تو دیوار کے پاس آئے اور اس کی بنیاد کے پاس نرم زمین تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کیا، یعنی دیوار کی اوٹ لے کر، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہیے تو چاہے کہ پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرے جہاں سے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ نہ ہو، سخت جگہ پر پیشاب نہ کرے کہ چھینٹے اڑ کر لباس پر پڑیں یا جسم کے دوسرے اعضاء پر، ٹانگوں وغیرہ پر پڑیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، رواہ الترمذی ابو داؤد والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حاجت کا ارادہ فرماتے یا استنجا کرنا چاہتے یا رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک کپڑا نہیں ہٹاتے تھے جسم تک جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگ گئے اور باہر کھلی جائے غسل خانے میں، تو اب آج کل تو بند غسل خانے بن گئے ہیں، وہ اور معاملہ ہے،
تو کھلی جگہ پر کوئی آدمی بھی نہیں ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کپڑے نہ اٹھا لے، زمین کے قریب جا کر ستر ننگا کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ وعلمکم اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها امر بثلاثة احجار ونہى عن الصروۃ والرمۃ ونہى ان یستطیب الرجل بیمینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صحابہ کرام سے خطاب تھا کہ میں تمہارے لیے ایک مہربان باپ کی طرح ہوں۔ تو جس طرح رحیم کریم باپ، مہربان باپ بچوں کو زندگی جینا سکھاتا ہے، میں تم کو سکھاتا ہوں۔ فرمایا جس وقت تم رفع حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، پیٹھ بھی نہ کرو، اور آپ نے 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیا، لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ لید اور ہڈی کے بارے کل گزارش ہو چکی تھی، اور دائیں ہاتھ سے بھی کئی احادیث مبارک گزر چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اور کرنا چاہیے بھی نہیں۔ بعض لوگ دائیں کی جگہ لکھنے پڑھنے میں بھی بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی استنجا میں احتیاط کرنی ہے، استنجا بھی بائیں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے۔ لکھنے پڑھنے میں بے شک بائیں ہاتھ سے لکھتے رہیں، لیکن کھانا دائیں سے کھانا چاہیے، اور استنجا وغیرہ بائیں سے کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنى لطہورہ وطعامہ وكان ید الیسریٰ لخلائہ ما كان من اعضاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو کرنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تھا، دایاں ہاتھ منہ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، یعنی جسم کی ہاتھ منہ کی صفائی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال فرماتے تھے، اور پاکی کی طہارت استنجا وغیرہ کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ یعنی ناپسندیدہ کام جو صفائی کرنے، استنجا کرنا رفع حاجت کے بعد یا چھوٹے پیشاب کے بعد، تو اس کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزي منه۔ اور انہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاخانہ کے لیے جائے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، ان کے ساتھ استنجا کرے تو اسے کافی ہوں گے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اس عید کی ہیں، اور اب بھی اگر کوئی چاہتا ہے، کرتا ہے، پتھر استعمال کرتا ہے، تو چاہیے کہ صحیح صفائی تو پانی سے ہوتی ہے، پانی سے صفائی کر لے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن رواه الترمذي والنسائي الا انه لم يذكر زاد إخوانكم من الجن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، یعنی گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا
توشہ ہے، غذا ہے، خوراک ہے جنات کی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور نسائی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جنات کے لیے اللہ کریم ان پر الگ ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے، اور گوبر میں جو بچا کھچا گھاس پھوس کا یا دانہ جو جانور کھاتے ہیں تو وہ جنوں کے جانور کھاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے۔ دراصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل غذا تو انرجی ہوتی ہے، ایک قوت جو بندہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ بندہ بھی جو غذا کھاتا ہے اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ وجود کا حصہ بنتی ہے، باقی فضلہ بن کر خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جسم میں رہ جائے تو موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جنات چونکہ جس میں لطیف ہیں تو وہ لطیف چیز ہی ان کی غذا بھی ہے، تو انرجی بھی لطیف ہوتی ہے۔ ہمارا وجود کثیف ہے، ہم کثیف غذا کھاتے ہیں تو اندر جا کر اس سے انرجی جو ہے وہ وجود حاصل کرتا ہے، باقی جو ہے وہ فضلہ بن کر خارج ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جسم ہی لطیف ہے تو ان کی غذا بھی لطیف ہے۔ تو ہڈیوں میں، گوبر میں وہ انرجی موجود ہوتی ہے، وہ ساری انرجی سک نہیں ہو جاتی۔ ہڈیاں کوئی کھاتا ہی نہیں، حلال بھی آدمی ہڈی سے گوشت کھا لیتا ہے، ہڈی تو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور گوبر میں بھی بے شمار اجزاء غذا کے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ ساری انرجی اس سے جانور سک نہیں کرتے۔ تو اس میں جو قوت یا انرجی ہوتی ہے وہ جنات کی غذا بن جاتی ہے۔ اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور نسائی نے بھی ذکر تو کیا، لیکن یہ کہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے اس کا ذکر اس میں نہیں کیا۔ وردیف رضی اللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ردیف للحیات ستطول بکبادی فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ او تکلہ وطرا او استنجا برجی دعوت او عزم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ردیف بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ردیف شاید میرے بعد تیری زندگی دراز ہو، تو میرے بعد بھی کافی عرصہ دنیا میں رہے، تو لوگوں کو بتلانا جس نے داڑھی میں گرہ لگائی یا تانت کا چمڑے کا دھاگا گردن میں ڈالا یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا، اسے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیزار ہے۔ داڑھی میں گرا آج کل تو میرا خیال ہے ہمارے سکھ بھائی لگاتے ہیں، اب ایک طرح سے کوئی دھاگا سا باندھتے ہیں اور داڑھی کو اس طرح مروڑ کر اس کے نیچے دے دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کے تھوڑی کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو قبل اسلام مشرکین کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ داڑھی میں اس طرح کی گریں لگاتے تھے کہ وہ لمبی نظر داڑیاں چھوڑ دیتے تھے، لیکن پھر جنگ وغیرہ میں یا اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے اس میں اس طرح کا لگاتے تھے کہ وہ سکڑ جاتی تھی، چھوٹی نظر آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک بات تھی کہ چمڑے کا ایک دھاگے کی طرح پتلا بنا کر نا اس میں کوئی کوڈی وغیرہ ڈال دی یا کوئی اس طرح کی گھوڑوں کے گلے میں ڈال دیتے کہ نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے، بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، لوگوں نے، میں نے دیکھا بڑے بڑے عمراء نے بڑے بڑے محل بنا کر تو ان کے گیٹ پر گھوڑے کے نال کی شکل لگا رکھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انگریزوں اور عیسائیوں کا رواج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جہاں گھوڑے کا نال ہو وہاں کوئی نظر بد یا کسی برائی کا
خطرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے بھی عمراء ان کے پیچھے جانا بڑا پسند کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے تو نال لگا رکھے ہیں، بعض لوگوں نے نالی شکل کے گیٹ بنوا لیے ہیں، اور بعض لوگ گھر کی کسی دیوار وغیرہ پر وہ لگا، یا اور اس طرح کے کام جو ہیں، یا گلے میں کوئی ایسی چیز ڈالنا، یا بچوں کے گلے میں، یا وہ کبھی کوئی کوڑی ڈال دی کسی نے، کوئی پیسہ کوئی اس طرح کے کرتے ہیں کہ اس سے حفاظت رہتی ہے. تو فرمایا ان کاموں کے کرنے والے کو، یا جس نے جانور کی گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا، تو ان تینوں لوگوں سے کہہ دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بری ہیں، آپ کا تم سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ حضرت ردیف کافی دیر زندہ رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کا وصال ہوا. حضور کے بعد انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ ساری خلافتیں دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا وصال ہوا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتحل فلیوتر ومن فعل فقد احسن من لا فلا حرج من استنجر فلیوتر من فعل قد احسن فمن لا فلا حرج ومن اکل فما تخلل فلیلفظ ما ملعن بلسانه فَيَبْتَغِ مِنْ فَارَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ وَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَاسْتَحْزِبُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا حَرَجَ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرما لگاتا ہے تو چاہیے کہ طاق سلائیاں لگائے. اب اس میں بعض کہتے ہیں کہ 3 سلائیاں ایک آنکھ میں لگا لے. بعض فرماتے ہیں نہیں، دائیں آنکھ میں 2 سلائیاں لگائے، پھر بائیں میں 2 لگائے، پھر ایک دائیں میں لگا لے. تو یہ طاق 3 لگانے سے تو جفت ہو جاتی ہیں، 6 ہو جاتی ہیں. لہذا 2 پہلے دائیں آنکھ میں لگائے، پھر بائیں میں لگائے، پھر ایک دائیں میں لگا لے تو وہ 5 ہو جاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے بہت اچھا کیا، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، اچھی بات ہے. اگر کرے تو بہت اچھا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں، خیر ہے. اور جو شخص استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ طاق ڈھیلے استعمال کرے. جو کرے بہت اچھی بات ہے. اگر نہ کرے اس سمجھتا ہے 2 ڈھیلوں سے صفائی ہو گئی یا 4 استعمال کرنے پڑ گئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر طاق عدد رکھے تو بہت اچھی بات ہے، مفت کا ثواب ہے. اور جب کھانا کھائے تو جو کھانا دانتوں میں پھنس جاتا ہے اور ہم ٹوتھ پک سے یا کسی طرح سے نکالتے ہیں تو چاہیے کہ اسے باہر تھوک دے. اور جو ذرات زبان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ نگل. جو ایسا کرے گا بہت اچھا کرے گا، جو نہیں کرتا کوئی حرج نہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دانتوں میں جو چیز پھنس جاتی ہے، بعض اوقات آپ کسی تنکے سے ٹوتھ پک وغیرہ سے نکالتے ہیں تو تھوڑا بہت خون اس کے ساتھ آ جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو خون کھانا تو حرام ہے، خواہ اس کی تھوڑی مقدار بھی ہو. تو اس خطرے کے پیش نظر شاید یہ مناسب ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوک دیا جائے کھایا نہیں. زبان کے ساتھ جو ذرات ہوتے ہیں ان میں یہ خطرہ نہیں ہوتا، لہذا وہ نگل لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو کرے بہت اچھا ہے، نہ کرے تو فرمایا گناہ نہیں ہے.
اور جو رفع حاجت کے لیے آئے تو وہ پردہ کرے، کوشش کرے کہ کسی اوٹ میں، کسی پردے میں، کسی جھاڑی کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی ٹیلے کے پیچھے پردہ کر کے اوٹ میں بیٹھے۔ اور اگر کوئی پردہ نہ پائے، جیسے صحرا میں دور تک ریگستان ہوتا ہے، چٹیل صحرا ہوتا ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، فرمایا ریت جمع کر کے ٹیلا سا بنا رہے، یعنی کوشش کرے کہ کوئی نہ کوئی جگہ پردے کی بن جائے۔ تو اس کی اوٹ میں بیٹھ کر لے، اس لیے کہ شیطان انسانوں کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، جس نے کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی لوگوں سے دور جانا یا لوگوں سے علیحدگی میں پردے میں کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والا دور دور تک نہیں ہے تو کوئی پردہ نہیں ملا تو بھی خیر ہے، پھر بھی پردہ بھی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی اوٹ بھی کسی چیز کی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کو ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی المستمح ثم یغتسل فیہ او یتوضا فیہ فإن عامت الوسواس منہ رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی الا انہما لم یذکروا ثم یغتسل فیہ او یتوضا فیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرو کہ پھر وہیں تم غسل کرنے لگ جاؤ تو وہ زمین پیشاب سے گیلی ہوگی، اس سے چھینٹے اڑیں گے، بدن پر پڑیں گے، یا وہیں بیٹھ کر وضو کرنے لگ جاؤ تو فرمایا اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے وسوسہ شروع ہو جائے گا کہ اس گیلی زمین کا کوئی چھینٹا تو نہیں پڑ گیا، پھر اس کو شیطان ہوا دے گا تو یہ آگے ہوں گے۔ لیکن یہ حکم علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ ہے جہاں گیلی یا کچی مٹی پر کوئی غسل خانہ ہو۔ تو جو آج کل پختہ غسل خانے بن گئے ہیں، پھر ان میں تو پاخانے کی پیشاب کی جگہ الگ ہے، نہانے کے لیے کونے میں الگ جگہ ہوتی ہے، تو یہ بہت مناسب اور موزوں ہے۔ لیکن اگر پختہ جگہ پر کسی نے پیشاب کر لیا، اس پر پانی بہا دیا تو پھر وہ اس کا اثر ختم ہو گیا، تو وہاں یہ حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچی مٹی ہے اور وہیں پر چھوٹا پیشاب بھی کر لیا اور اوپر کھڑے بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دیا یا نہا لیا تو فرمایا یہاں سے وساوس کی ابتدا ہو جائے گی، چونکہ وہ جگہ غلیظ ہو چکی پیشاب سے، تو شیاطین غلیظ جگہ پہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک وسوسہ کو پھر رفتہ رفتہ وہ بیماری بن جائے گی، ہر کام میں وسوسے آنے لگ جائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج کل تو میرا خیال ہے رفع حاجت کے لیے بن گئے ہیں غسل خانے، اور غسل خانے آج کل کچے بھی نہیں ہوتے، چلو بہت قیمتی نہ ہوں، وہاں بہت قیمتی ٹائلیں لگی ہوں تو فرش تو ہر کوئی پکا کر ہی لیتا ہے، اینٹوں سے کر لیں۔ وعن عبداللہ بن سرجس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الحجر۔ حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ یہ زمین میں بنے ہوتے ہیں، ویسے ہی سوراخ کس میں کوئی کیڑے مکوڑے گھسے ہوتے ہیں، کسی میں سانپ ہوتا ہے، کسی میں بچھو ہوتا ہے، تو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی موذی جانور ہے یا نہیں ہے۔ کوئی موذی جانور بھی نہ ہو، کیڑے مکوڑے بھی نہ ہو، تو ان کو ایذا تو ہوتی ہے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں ان کی اکثریت
مختلف کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنگلوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں، دیہات میں رہتی ہے۔ کہیں سانپ کی شکل میں ہوں گے، کہیں کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہیں کسی جنات کا گھر ہو۔ بلکہ ایک صحابی انصاری جو تھے انہیں جنات نے شہید کر دیا تھا، ایک سوراخ میں انہوں نے پیشاب کر دیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے ادھر یہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پر پیشاب کر دیا، تو ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر بعد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی گھر تشریف لائے تو ان کی اہلیہ گلی پہ کھڑی تھیں، غالباً دوپٹہ بھی سر پہ تھا یا نہیں تھا، تو سخت غصہ آیا کہ یہ کیا بے پردگی کا عالم ہے۔ تو انہوں نے، ان کی اہلیہ نے اندر اشارہ کیا کہ اندر دیکھو تو صحیح۔ انہوں نے صحن میں جھانکا تو ایک بہت بڑا سانپ پھن اٹھائے کھڑا تھا جس سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ تو وہ اندر گئے، ان کے پاس تلوار تھی، اس طرح وار کیا تو آدھے سے کٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی میت لے کر بارگاہ نبوی میں آئے کہ یا رسول اللہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ موذی جن تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ تو صحابہ نے یا رسول اللہ دعا فرمائیے یہ پھر سے زندہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ جنات کے ہاتھوں شہید ہو کر شہادت پا چکا ہے، اس کی نجات ہو چکی ہے، اور دوبارہ اللہ زندہ تو کر سکتا ہے، قادر ہے، کسی کے پاس ضمانت ہے کہ دوبارہ موت پر انجام کیا ہوگا، یا یہ رتبہ ملے گا یا نہیں۔ لوگ سب نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جس جگہ یہ پہنچ گیا اللہ نے اسے پہنچا دیا، درست ہے۔ تو پھر حضور نے حکم دے دیا جنات کے لیے کہ آبادیاں چھوڑ دو، اور آبادی میں کسی موذی جانور، کیڑے مکوڑے یا سانپ کی شکل میں جن نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی قصاص نہیں ہے۔ نہ جنات بدلہ لے سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، یا موذی جانور کی شکل میں نظر نہ ہے۔ تو غالباً دہلوی حضرات میں سے جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، میں نام بھول جاتا ہوں، غالباً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے۔ وہ فرماتے میں بیٹھا تھا تو میرے پاس کچھ جنات آئے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں، ایک مسئلے میں ہم پریشان ہیں اور اس میں رہنمائی چاہیے۔ تو وہ مجھے لے گئے تو ایک دربار سا لگا ہوا تھا، ان کا حاکم وہاں بیٹھا تھا اور بے شمار جن تھے، بادشاہ کا لفظ ملتا ہے کہ بادشاہ بیٹھا تھا۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اٹھا کر وہاں لے آئے تھے۔ مقدمہ یہ تھا کہ ہمارا ایک جن تھا تو وہ سانپ کی شکل میں چھوٹا سا سانپ بن کر اس کی لائبریری میں تھا، تو اس نے اسے وہاں مار دیا۔ وہ کتاب اس نے کھولی تو اس میں تھا، تو اس نے اس طرح کر کے مار دیا، تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ تو اب ہمیں شریعت میں کوئی حکم نہیں مل رہا کہ اس کا فیصلہ کیا کیا جائے، تو آپ ہمیں اس کا حکم بتلا دیجیے۔ تو فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ سنایا انہیں کہ اس طرح جن قتل ہوا، پھر انہوں نے صحابی کو شہید کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہری آبادیاں چھوڑ کر جا بسو، آبادیوں سے دور چلے جاؤ، اور جہاں بھی کوئی جن سانپ کی یا موذی جانور کی صورت میں اگر جن بھی ہو تو قتل کر دیا جائے تو اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ کیوں موذی جانور کی شکل میں آتے ہیں، اس لیے اس کا تو کوئی قصاص نہیں۔ فرماتے تھے ایک بوڑھا سا جن وہاں بیٹھا تھا، تو وہ اتنے بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ اس طرح آنکھ نہیں، تو اس نے اس طرح سے آنکھیں کھولیں، اس طرح سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہا میں اس مجلس میں موجود تھا، لیکن میرا حافظہ کام نہیں کر رہا،
مجھے یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اب آپ نے یاد دلائی تو مجھے یاد آ گئی۔ یہ حکم حضور نے جب ارشاد فرمایا تھا تو میں مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ میں تابعی ہوں، میں نے صحابی جن کی زیارت تو کی ہے، کیونکہ صحابی کی زیارت جنہوں نے کی ہے وہ تابعین ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ میں بھی تابعی ہوں، چلو صحابی انسان نہ صحیح تو جن بھی صحابی تو تھا، میں نے اس کی زیارت تو کی ہے۔ تو اس شکل میں رہتے ہیں، کسی سوراخ میں شاید کوئی پیشاب کرے، اس میں کوئی جنات کا بسیرا ہو، کسی مکڑے مکوڑے حشرات الارض کی صورت میں یا سانپ کی صورت میں کسی صورت میں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الخلاء عن الثلاثة البراز فی الموارد وقارۃ الطریق والظل۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ 3 کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب ہیں۔ گھاٹوں پر پاخانہ کرنا، جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک پانی پینے کا یا جانوروں کو پانی پلانے کا یا وہ ہے، اور کسی طرح جہاں مجمع ہوتا ہے، گھاٹ ہو جہاں لوگ کسی حاجت کے لیے جمع ہوتے ہیں یا کہیں کوئی مجلس کرتے ہیں، اپنی پنچایت وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی جہاں بھی جمع ہونے کی لوگوں کی جگہ کسی کام کے لیے، وہاں پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے۔ کوئی کرے گا تو ہر کوئی اس پہ لعنت بھیجے گا کہ کس نے کیا، کیسا کیا، کتنا برا کیا۔ دوسرا راستے میں پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے، اور تیسرا سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، سایہ دار درخت کے نیچے، گویا جو یہ ایذا دینے والے کام ہیں یا لوگوں کو پریشان کرنے والے، یہ نہ کیے جائیں، ان سے بچا جائے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط کاشفین عن موارتها يتحدثان فإن اللہ یمقت علی ذلک، رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 آدمی اس طرح پاخانے کے لیے نہ جائیں کہ دونوں اپنے جسم ننگے کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، یہ باتیں کر رہے ہوں۔ یعنی بیت الخلاء جائے یا رفع حاجت کے لیے جائے تو اکیلا جائے اور ایک دوسرے کو تانک جھانک نہ کی جائے۔ تو یہ لوگوں میں جاہلوں میں عادت آج بھی ہوتی تھی، اب تو غسل خانے بن گئے، تو دیہات میں خصوصاً عورتوں میں ہوتی تھی، 3-4 اکٹھیاں بیٹھ جاتی تھیں، پیشاب پخانہ بھی ہو رہا ہے، گپ شپ بھی ہو، شام کو گھروں سے نکلتی تو عموماً دوسرے لوگ تو نہیں ہوتے تھے، تاریکی میں جاتی تھیں، اتنا پردہ تو کرتی تھیں کہ دن کو نہ جایا جائے، یا دن کو ضرورت پیش آ جائے تو پھر ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ لیکن یہ کمزوری تھی کہ 3-4 اکٹھی گئی، ایک یہاں بیٹھ گئی، ایک یہاں بیٹھ گئی، گپ شپ بھی چل رہی ہے، پیشاب فرمایا یہ درست نہیں۔ الگ الگ ایک دوسرے سے بھی پردہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زبانیں نہیں کھولنی چاہیے، یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو گویا اتنا اس طرح قریب بھی نہ بیٹھے کہ آپس میں باتیں، تو یہ مشرکین اور کفار اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور آج بھی نہیں کرتے۔ آپ یورپ میں، امریکہ میں، مغربی ممالک میں دیکھیں تو ایک باتھ روم میں اندر 4 گھسے ہوئے، ایک وہیں پاخانہ کر رہا ہے، ایک ٹب میں نہا رہا ہے، ایک وہاں کھڑا دانت صاف کر رہا ہے، 3-4 گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ آج بھی کفار کا شعار آج بھی اس طرح ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش معتذرة فإذا
اتا احدکم الخلاء فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارقم کی روایت ہے کہ پاکخانے کی اور غلیظ جگہ جو ہیں ان پہ شیاطین اور جنات جمع رہتے ہیں، گندی جگہوں پر، غلیظ جگہوں پر، روئی پر، پاخانے کی جگہوں پر، جو بھی غلیظ اور گندی جگہ ہو وہاں یہ جمع رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی پاخانے کے لیے جائے تو یہ دعا کر لے کہ میں اللہ سے ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے، شیطانوں اور ان کی مادوں سے، مذکر مؤنث شیطانوں، مذکر مؤنث ناپاک جنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ بات کل بھی شاید گزر چکی۔ ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے یہ روایت کی ہے کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، دعا پڑھی جائے۔ اور اگر بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھول گیا تو لباس اپنا بدن سطر ننگا کرنے سے پہلے پڑھ لے۔ سطر بھی ننگا کر چکا، پیشاب کے لیے بیٹھ گیا تو یاد آیا تو پھر زبان سے ادا نہ کرے، لب نہ ہلیں، دل میں پھر بھی پڑھ لے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں شیطانوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ ہے۔ قدرت نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، وہ براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر بیت الخلاء میں داخل ہوں تو جب آپ اپنا سطر کھولتے ہیں تو پھر وہ پردہ نہیں رہتا۔ لہذا ہاں بسم اللہ یعنی اللہ کا ذکر کر لے۔ مسنون ہے وہ دعا، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہی دعا حضور نے یہاں فرمایا کہ بسم اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرے، مسنون دعا پڑھ لے تو وہ پردہ قائم رہتا ہے، اللہ کریم اس پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، رواہ الترمذی ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے، رفع حاجت کر کے باہر نکلتے تو فرمایا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، یہ تیری بخشش چاہیے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دوسری مسنون دعا بھی ملتی ہے، اور چاہیے کہ جب فارغ ہو جائے لباس پہن لے، کپڑے پہن لے، سطر ڈھانپ لے تو وہ دعا ضرور پڑھے۔ الحمدللہ اذھب عنی الحزن وعافانی، اللہ کا شکر ہے جو ایک تکلیف دہ مادے سے مجھے نجات دی، جو بدن میں رہ جاتا تو بیماری کا، موت کا سبب بن سکتا تھا، اس سے نجات دی اور مجھے اپنی پناہ میں رکھا، محفوظ رکھا۔ تو بہرحال مفہوم یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد، بیت الخلاء جانے سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑے، فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ گویا ہر حال میں اللہ کی یاد اور ذکر الہی مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء آتیته بماء فی طور او فی رکوۃ فاستنجى ثم مسح یده
علی الارض ثم اتیت باناء آخر فتوضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں آپ کے ساتھ پیالے، لکڑی کے پیالے یا چھاگل میں پانی لاتا، چمڑے کا ایک چھوٹا سا بنا ہوتا تھا پانی لے جانے کے لیے، چھاگل نما چیز یا پیالے میں آپ کے ساتھ پانی لے جاتا تو اس سے آپ استنجا فرماتے، اور استنجا کرنے کے بعد اس ہاتھ کو زمین پہ مل کر پھر دھو لیتے، یعنی صابن وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے نا، تو مٹی بھی صاف کرنے والی چیز ہے، اگر ہاتھ میں تراوت وغیرہ ہو تو مٹی اس طرح لگا دی جائے تو وہ اوپر سے پانی ڈالیں تو سانس لے جاتی ہے۔ تو حضور استنجا کرنے کے بعد ہاتھ اس طرح مٹی میں مل کر وہ ہاتھ دھو لیتے تھے، اور پھر میں دوسرا برتن وضو کے لیے لاتا تو حضور اس سے وضو فرماتے تھے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برتن اگر بڑا ہے اس سے آپ نے استنجا کر لیا تو پھر اس سے وضو نہیں ہوتا، وہ چونکہ برتن ہی اتنے ہوتے تھے کہ ایک کا پانی ایک کام کے لیے کافی ہوتا تھا، استنجا کرنے میں خرچ ہو گیا تو پھر وضو کے لیے دوسرا پانی منگوایا جاتا تھا۔ تو اس طرح تو آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ وضو غسل خانے میں ہوتا ہے، استنجا غسل خانے میں ہوتا ہے، وضو باہر آ کر آپ دوسرے پانی سے، ویسے بھی اس طرح کا ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں۔ وعن الحکم بن سفیان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضا ونضع فرجہ۔ حضرت حکم بن سفیان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور اپنی شرمگاہ کو چھینٹا دیتے، یعنی استنجا کرنے میں احتیاط لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ فارغ ہو کر آ جائیں اور پھر کوئی چھوٹا موٹا قطرہ پیشاب کا آ جائے تو آپ کا سارا وضو بھی باطل ہوگا، لہذا پوری احتیاط کی جائے کہ پیشاب کا آخری قطرہ تک خارج ہو جائے، پھر وہ صاف ہو جائے، اسے دھو لیا جائے، کوئی ناپاکی کا شائبہ نہ رہے، تو یہ تسلی ہونی چاہیے۔ یعنی پھر پانی کا چھینٹوں سے مراد یہی ہے کہ آپ تسلی فرماتے تھے کہ کوئی قطرہ بعد میں پیشاب کا کوئی ذرا بھی ایسا نہ آ جائے جو ناپاک کر دے۔ وعن امیمۃ بنت رقیقۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح العیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ رقیقہ یہ دونوں صحابیات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا، عیدان کھجور کو بھی، کھجور کی لکڑی کو بھی کہتے ہیں، اور کھجور کی لکڑی سے کاٹ کر مختلف برتن بنائے جاتے تھے، تو ایک پیالہ بنایا جاتا تھا برتن پانی کا، اسے بھی عیدان کہتے تھے۔ تو وہ حضور کے پاس تھا، وہ آپ کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا، اور رات کو اگر آپ کو ضرورت پیش آتی تو اس میں پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ہمیشہ کی عادت مبارک نہیں تھی، کبھی طبیعت کی ناسازی یا کسی اور وجہ سے اگر حضور باہر تشریف نہ لے جا سکتے تو بیماری وغیرہ یہ ناسازی طبیعت میں یہ استعمال ہوتا تھا۔ چارپائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم ہوتی تھی، اکثر بستر مبارک زمین پہ ہوتا تھا، تو کبھی ضرورت ہوتی تو پھر باہر تشریف نہ لے جا سکتے تو کھجور کی لکڑی کا ایک پیالہ ہوتا تھا جو رکھ دیا جاتا اس میں۔ اور ایک دفعہ کا ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کوئی صحابی وہاں حاضر ہوا، کسی کام سے حضور نے بھیجا ہوگا یا کسی طرح، تو اس پیالے میں پیشاب پڑا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا اس میں پانی پڑا ہے تو اس نے پی لیا۔
اب پانی میں اور پیشاب میں رنگت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، بو میں بڑا فرق ہوتا ہے، ذائقہ میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب تھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ میٹھا خوشبودار پانی ہے یا پیشاب ہے، تو انہوں نے پی لیا۔ جو فرماتے ہیں کئی پشتوں تک ان کی اولاد کے جسموں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ جو صحت ٹھیک ہو گئی وہ تو الگ بات ہے، تو کئی نسلوں تک اس کی پشتوں میں بھی ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ یہ قدیم عربوں میں کمر کے درد کا علاج سمجھا جاتا تھا کہ اگر کمر میں درد ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے تو درد میں افاقہ ہو جاتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، حضور کی نظر پڑ گئی تو آپ نے منع فرمایا کہ عمر کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر پھر ایسا نہیں کیا، یعنی اس میں کوئی شفا نہیں ہے کہ کوئی مکروہ کام کیا جائے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ تو آج کل بھی بہت سے ایسے رواج ہیں جو صرف مکروہ نہیں بلکہ خلاف شریعت کیے جاتے ہیں کہ اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ بعض بیماریوں میں شراب تک پی لیتے ہیں، یہ 2 گھونٹ پینے سے یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ بھائی حرام چیزوں میں شفا ہوتی تو اللہ کریم حرام نہ فرماتے۔ کسی حرام ممنوع کام میں کسی حرام شے میں شفا نہیں ہے، لہذا حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ لوگ تو مشورہ دینے میں دیر نہیں کرتے، بتا دیتے ہیں یہ کھا لو وہ کھا لو، لیکن حرام چیز علاج کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ اس میں برکت ہوتی، علاج ہوتا، شفا ہوتی تو اللہ کریم حرام ہی نہ فرماتے۔ حرام چیز ہر حال مضر ہوتی ہے، اور حرام طریقے بھی۔ تو چونکہ یہ ایک رواج تھا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کمر درد کا علاج ہو جاتا ہے، تو آپ نے منع فرما دیا کہ اس میں شفا نہیں ہے، یہ تو ایک بد اخلاقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، لیکن مرض میں حضور کو تکلیف تھی، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، یا ایک دفعہ روڑی پر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس طرح کا جمع تھے گوبر وغیرہ، تو حضور نے کھڑے ہو کر جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی یا بیٹھنے سے کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ تھا، تو عذر ہو شرعی تو وہ اور بات ہے۔ اور یہی بات آگے اسی حدیث کے آگے جامع ترمذی رحمۃ اللہ جنہوں نے یہ اپنا جامع مشکات، جنہوں نے مشکات شریف جمع کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر، اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، وہاں بیٹھنا اور مزید کپڑے نجس کرنے کا خطرہ تھا یا مزید نجاست لگے، تو وہ ایک الگ بات تھی۔ اب اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی شفا کی نیت نہیں تھی، ایک مجبوری تھی۔ تیسری فصل شروع ہوتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول اللہ قائما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص تم سے بیان کرے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اسے سچا نہ سمجھو، حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اب پہلی حدیث اور اس حدیث میں بڑا فرق ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شہادت ہے
خانہ اقدس کی. اور یہ بات ہے باہر کہیں حضور کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ آپ کو پیشاب کی حاجت پیش آئی تو آپ وہاں بیٹھے نہیں. تو اپنی اپنی جگہ دونوں روایتیں درست ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو گھر سے باہر تو نہیں جاتی تھی، پردے میں تھیں، تو ان کی روایت جو ہے وہ گھر کے اندر کی ہے، وہ بھی درست ہے. گھر میں کبھی حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اور یہ روایت بھی درست ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے حضور بیٹھ نہیں سکے. تو اپنی اپنی جگہ دونوں باتیں درست اور صحیح ہیں. من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت زید بن حارثۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتاه في اول ما اوحي اليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما توضأ وفرغ من الوضوء اخذ غرفة من الماء فنزع بها فرجه. حضرت زید بن حارثہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اول جب وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھایا. اور آپ نے وضو سے جب فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور شرمگاہ پر چھینٹا مارا، یعنی استنجے میں مبالغے کی تاکید کی. استنجا وضو کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن وضو کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، تب وضو ہوتا ہے. تو پیشاب یا رفع حاجت سے جو ناپاکی خارج ہوتی ہے وہ خارج جسم پر بھی لگ جاتی ہے. تو استنجا ہے کہ اس جو شرمگاہ پر ناپاکی لگ جاتی ہے اسے پاک کیا، جسم پاک ہو جائے. تو اس میں پہلے روز اول سے جو جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ سکھایا اس میں احتیاط بنیادی طور پر موجود تھی کہ تسلی کر لی جائے کہ استنجا کرنے کے بعد پھر کوئی چھوٹا ہلکا چھوٹا موٹا کوئی قطرہ پیشاب کا نہ آ جائے. بعض لوگ پتھر سے استنجا کر لیتے ہیں، پیشاب خشک کر لیتے ہیں، پھر پانی سے کر لیتے ہیں، وہ درست ہے. بعض لوگوں کو ایک عجیب بیماری ہوتی ہے کہ وہ پتھر سے استنجا کر بھی لیں تو جب وہ پانی ڈالتے ہیں تو انہیں پھر کوئی قطرہ پیشاب کا آ جائے. تو وہ ڈال کے دیکھ لینا چاہیے. جبرائیل علیہ السلام نے پھر چھینٹا مارا کہ کوئی قطرہ پانی کا نکلتا تو نہیں ہے، پیشاب کا کوئی قطرہ آتا تو نہیں ہے. تو وہ تسلی کر لینی چاہیے. اس کے بعد وضو کیا اور حضور کو سکھایا، پھر نماز ادا فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں آ کر یہ سارا کر کے حضور کو سکھایا گیا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ پیشاب کر کے استنجا کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور تسلی کر لینی چاہیے. ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے، بڑے غضب کے مقرر تھے، مجھے اس میں گرامی یاد نہیں آ رہا، ہزاروی کہلاتے تھے، بہت مشہور مقرر تھے پورے ملک میں. نہیں غلام غوث ہزاروی وہ وزیر آباد رہتے تھے، وہیں فوت ہوئے، وہیں ان کا مزار ہے. غلام غوث ہزاروی تو سیاست میں تھے، بزرگ تھے، اور تھے وہ بھی مشہور تھے ہزاروی، مناظر بھی کرتے تھے، بڑی غضب کی تقریر کرتے تھے، بڑے فاضل آدمی تھے، گوڑا شریف سے مرید تھے. اور تو وہ میں بڑی دیر انتظار کرتا رہا، غسل خانے میں انہوں نے بڑی دیر لگائی. باہر آئے تو میں نے کہا حضرت اتنی دیر آپ نے، کہنے لگے اب کوئی دیر نہیں ہے، بس میں صرف پیشاب میں احتیاط کرتا ہوں کہ حضور نے اس کی بہت تاکید فرمائی، اب کوئی دیکھو فٹافٹ میں وضو کر کے تیار ہو جاتا. تو علماء کے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ وہ اس میں احتیاط کرتے تھے کہ بعد میں کوئی پلیدی نہ آ جائے یا وضو خراب نہ ہو جائے. تو یہ احتیاط کرنا لازم ہے. اور روز اول سے جب یہ طریقہ کار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا گیا جبرائیل کی طرف سے، تب بھی یہ
تعلیم دی گئی۔ وہ وہاں رہتے تھے وزیر آباد، اور وہیں نالا پلکھو پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہیں اب ان کا مزار ہے اور پیر خانہ بنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنی جبریل فقال یا محمد اذا توضأت فانتظر، رواہ الترمذی۔ فقال حدیث غریب سمعت محمد یعنی البخاری یقول الحسن بن علی الہاشمی راوی منکر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو وضو کرے تو پانی چھلے، وہی بات اس میں تاکید کی۔ تو ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اور محمد یعنی بخاری رحمۃ اللہ سے سنا کہ حسن بن علی راوی منکر الحدیث ہیں، پتہ نہیں یہ کون حسن بن علی ہیں کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر خلفہ بکوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ما انت تتوضا قال ما امرت كلما بلت ان اتوضا ولو فعلت فكان سنة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، اور جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر پانی کا لوٹا لے کر آگے آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی ہے، آپ اس سے وضو کر لیں۔ فرمایا مجھے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ جب چھوٹا پیشاب کروں تو وضو کروں، اگر میں ایسا کروں تو یہ تو سنت موقدہ ہو جائے گی اور امت پر بوجھ ہوگا۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا وقت ہو تو وضو کرنا ضروری ہے، ویسے کوئی پیشاب چھوٹا کرے اور پھر وہ وضو کرے تو ایسا ضروری مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا۔ پھر فرمایا آپ نے پھر وجہ بھی فرمائی کہ میں حالانکہ آپ کی طبیعت بہت پاکیزگی نواست پسند تھی، باوضو رہنا پسند تھا، لیکن فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یہ تو سنت بن جائے گی اور امت پر ایک بوجھ بن جائے گا، ہر بندہ تو اس طرح نہیں کر سکے گا، لہذا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح سے استنجا کر لینا کافی ہے۔ باوضو رہنا ویسے خود عبادت ہے، کوئی وضو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو ضروری ہے نماز کے لیے۔ وعن ابی ایوب وجابر رضی اللہ عنہ وعن انس ان هذه الآیات لما نزلت فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجی بالماء قال فهو ذاک فعلیکموہ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابی ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا یا پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، متطہرین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اہل قباء مسجد قباء کے گرد جو آباد، پہلے سے قباء کی آبادی تو تھی، حضور تشریف لائے تو وہاں پہلی مسجد بنی، ان کا نام مسجد قباء ہے۔ تو وہ جو آبادی تھی ان لوگوں کے بارے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ متطہرین سے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا معاشر الانصار، سارے انصار تھے نا، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، کہ اے انصار کے لوگوں، اللہ کریم نے تمہاری طہارت کی بہت تعریف کی ہے، تو تمہاری طہارت کیا ہے؟ کیا کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے؟
انہوں نے کہا قالوا نتوضأ للصلاۃ، ہم نماز کے لیے تو یا رسول اللہ وضو کرتے ہیں، ہماری یہ طہارت ہے۔ وَنَغْتَسِلُ بِالْجَنَابَةِ، اور اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر غسل کرتے ہیں، جنابت کے لیے ہم غسل کرتے ہیں۔ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، اور ورنہ جب بھی استنجا کی ضرورت پڑے تو ہم پانی سے استنجا کر لیتے ہیں۔ تو جو پانی سے استنجا کر لیتا ہے وہ متطہرین میں شامل ہے اس حدیث کی روح سے۔ اب ہمارے یہ بڑا ایک اس آیت کا عجیب اور ضروری مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ اسے کوئی مس نہیں کرتا۔ یہ آیہ کریمہ عالم بالا سے متعلق ہے کہ جہاں قرآن کریم ہے وہاں شیاطین کا گزر نہیں، اللہ کے پاک فرشتے ہی اس کے پاس جاتے ہیں یا اسے مس کرتے ہیں، شیطان وہاں تک نہیں جا سکتے۔ لیکن اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ جو عربی لفظ طہارت آ رہا تھا، اردو میں حضرات نے اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا وضو کر دیا۔ طہارت کا ترجمہ وضو نہیں ہے، طہارت کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو وضو کرے، یہ طہارت ہے۔ غسل جنابت کی ضرورت ہو تو غسل کرے تب طہارت ہے، ورنہ پانی سے استنجا کر لے تو یہ طہارت ہے۔ اب یہ وضو کی قید نے بے شمار لوگوں سے قرآن کی تلاوت چھڑا دی۔ لوگ تو نماز مشکل سے ادا کرتے ہیں اور ان کا وضو نہیں رہتا، تو اتنا وضو ہر آدمی کا کہاں رہے کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن یا اس کی تفسیر پڑھ لے۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ لوگوں سے قرآن کی منزل پڑھنا، تلاوت کرنا چھوٹ گیا۔ حالانکہ طہارت اس حدیث کی روح سے اگر پانی سے استنجا کر لے تو وہ متطہرین میں شامل ہے۔ جب وہ متطہرین میں ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ نہ ہو کہ رفع حاجت کے بعد پتھروں سے استنجا کیا، اس میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی نجاست رہ جائے، کوئی ذرا ناپاکی کا رہ جائے، لیکن جب پانی سے استنجا کر لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، استنجا کر لیتا ہے، تو نماز کے لیے وضو فرمایا، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ غسل جنابت ہو تو غسل کرتے ہیں، ورنہ پانی سے استنجا کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں متطہرین فرمایا ہے۔ تو لہذا پانی سے استنجا کر لینے کے بعد یہ طہارت تلاوت قرآن کے لیے کافی ہے۔ اور متقدمین نے عربی میں طہارت کا لفظ استعمال ہے، طہارت کی شرح اس حدیث میں ہو جاتی ہے۔ طہارت ہے کیا؟ نماز کے لیے وضو کے بغیر طہارت نہیں ہے، غسل واجب ہو جائے تو غسل کے بغیر طہارت نہیں ہے، نہ نماز کا وقت ہے، جسم پاک ہے، غسل واجب نہیں ہے، تو پھر پانی سے استنجا کر لینا طہارت ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانی سے استنجا جس نے کر لیا ہو وہ ضرور قرآن پڑھے، اسے چھوئے، تلاوت کرے، مفہوم پڑھے، تفسیر پڑھے۔ ہر بندہ گھنٹوں باوضو نہیں رہ سکتا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں۔ آج کل کی جو غذائیں ہیں، جو کھانے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ پیٹ میں جلدی ہضم نہیں ہوتے اور مختلف ریا پیدا کرتے ہیں یا پیشاب کی حاجت پیدا کرتے ہیں، تو وہ عہد نہیں رہا۔ اس پابندی نے بے شمار لوگوں سے بے شمار لوگوں کو تلاوت سے محروم کر دیا ہے۔ تو میری رائے تو یہ، اللہ مجھے معاف کرے، کہ یہاں دیکھیں نا یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ غسل واجب ہو تو غسل سے طہارت ہے، اس کے بغیر طہارت نہیں ہے۔ استنجا کر لو، وضو کر لو، طہارت نہیں جب تک غسل نہ کرو۔ پیشاب پاخانہ کرو تو استنجا کرنے سے طہارت ہے، نماز کا وقت ہو تو وضو کرنے سے طہارت۔ تو گویا نماز کا وقت نہیں ہے تو جو پانی سے استنجا کر لیتا ہے، صفائی کر لیتا ہے، وہ متطہرین میں سے، جب متطہرین میں ہے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، اب اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں،
ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وضو کو قید لگا دی تو 95-96% لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئے۔ اور یہ دلیل ہے، اللہ کریم نے متطہرین کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پوچھ کر فرما دی، اور متقدمین نے طہارت لکھا ہے، طہارت تو درست ہے۔ اب ہمارے اردو ترجمہ والوں نے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا۔ طہارت کا مفہوم نماز کے وقت وضو کرنا، غسل واجب ہو تو غسل کرنا، اس کے علاوہ اوقات میں پانی سے استنجا کر لینا طہارت ہے، تو طہارت ہونی چاہیے۔ وان سلمان رضی اللہ عنہ قال بعض المشرکین وهو یستہزئونی انی لارا صاحبکم یعلمکم حتی الخراۃ قلت اجل امرنا ان لا نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بیمیننا بایماننا ولا نستفی بدون ثلاثۃ احجار لیس فیہا رجی ولا عظم۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشرک نے میرے ساتھ مذاق کیا، بطور مذاق کے کہا کہ کمال ہے تمہارے نبی، یہ کیا نبوت ہے اور کیا کمال ہے، تمہیں یہاں تک کہ پاخانے میں بیٹھنا بھی سکھا رہے ہیں کہ اس طرح پاخانے میں بیٹھے جاتے ہیں اور اس طرح استنجا کیا، یہ کون سی نبوت ہے اور یہ کیسا نبی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ خاموش رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، قبلہ کی طرف پشت کر کے بھی نہ بیٹھو، اور یہ قبلہ کے آداب میں سے ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے، اور یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اور ہمیں استنجا میں تاکید کی ہے کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کرو، اچھی طرح سے نجاست صاف کرو، اور اس میں ہڈی اور گوبر وغیرہ استعمال نہ کرو۔ گویا انہوں نے فرمایا کہ وہ بے وقوف، یہ تو زندگی کے لوازمات ہیں اور پاکیزگی اور طہارت کی اور عقیدے کی بنیاد ہیں، تو اس پہ مذاق اڑا۔ ایک بندے کو نجاست صاف کرنے کا علم نہیں ہے، ایک بندے کو یہ تمیز نہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، تو وہ بیت اللہ کی عظمت کیا کرے گا؟ سجدہ کیا یہیں سجدہ کرتا ہے، اسی طرح منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، یا اسی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، اسی ہاتھ سے استنجا کرتا ہے؟ جاہل تو اس بات کا مذاق اڑا رہا ہے جو انسانی ایمان کے لیے بنیادی باتیں ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن حسنۃ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ الدرقۃ فوضعها ثم جلس فبال الیہا فقال بعضهم انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة سمعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویحک اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل كانوا اذا اصابهم البول کرزوه بالمکاریز فنہاہم فعذب فی قبرہ رواه ابو داود ابن ماجہ اور النسائی عنہ نبی موسیٰ۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں چمڑے کی ڈھال تھی، لوہے کی بھی ڈھالیں بنتی تھیں اور لکڑی کی بھی بعض اوقات بنتی تھی، اور چمڑے کی بڑی مضبوط ڈھال سب سے مضبوط ڈھال گینڈے کے چمڑے کی بنتی ہے۔ گینڈے کی کھال کی جو ڈھال ہوتی ہے وہ بہت مضبوط سب سے ہوتی ہے، تو خشک چمڑے کی بھینسیں وغیرہ مضبوط چمڑے جو ہوتے ہیں ان کی بھی ڈھالیں بنائی جاتی تھیں، جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ حضور باہر تشریف لائے تو آپ کے دست مبارک میں ایک ڈھال تھی، آپ نے وہ ڈھال اس طرح زمین میں گاڑ دی اور اس کے پیچھے بیٹھ کر پیشاب کیا۔ تو ایک مشرک نے کہا یا ایک منافق نے کہا، بعض جنہوں نے شرح کی ہے انہوں نے منافق بھی لکھ دیا ہے، بعض نے مشرک لکھا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا دیکھو یہ اس طرح پیشاب کریں جیسے عورتیں کرتی ہیں، یعنی عورتیں عموماً کوشش کرتی ہیں کہ آگے کوئی پردہ ہو تو پیشاب کریں، دیکھیں مرد ہو کر اس طرح پیشاب کریں جیسے عورتیں کرتی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیا، وہ آواز آپ کے گوش مبارک میں آ گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا افسوس، وہ کا تباہ ہو جائے تو او بدقسمت انسان، تجھے اس بات کی خبر نہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کو اس بات سے منع کرتا تھا کہ اس کپڑے پہ پیشاب لگ جائے اسے کاٹ نہ دیا کرو، حالانکہ یہ ان کے دین کا حصہ تھا۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ اگر سلوار یا قمیض یا لباس میں سے کسی جگہ پیشاب لگ جائے تو وہ صاف پاک نہیں ہوتا، پھر اسے کینچی سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ کو بہت آسانیاں دی ہیں کہ پانی سے دھو لو صاف ہوگی۔ انہیں حکم تھا کہ جتنی جگہ پیشاب لگے وہ کینچی سے کاٹ کر، تو کسی دانشور نے کہا کہ کیوں لباس کا نقصان کرتے ہو، دھو شو کر صاف کر لیا کرو یار، یہ تو اب سلوار سے اتنا ٹکڑا اگر کاٹ دیا ساری سلوار بیکار ہوگی، قمیض سے کاٹ دیا تو مال کا نقصان بھی ہوا، وہ پہننے کے قابل نہ رہی، تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس روکنے کی وجہ سے اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے کہ ایسی دانش جو احکام شریعت سے روکے اور کہے یہ اس میں فائدہ اس میں ہے، ایسا مشورہ دینے والے کو بھی عذاب ہوگا۔ آج کل بھی بڑا لوگ مشورہ دیتے ہیں نا، وہ جی کوئی نہیں یہ پیسے بینک میں رکھ دو، تو بینک والے اس سے تھوڑا کماتے ہیں، آپ کو تو بہت تھوڑا سا دیتے ہیں، وہ زیادہ کما لیتے ہیں، لیتے رہو، یہ منافع ہے۔ یہ مشورہ دینے والا بھی عذاب کو مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں سے یہ کھا لو، یہ پڑھ لو شفا ہو جائے گی، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلام ہے کیا، یہ کفر ہے یا اسلام ہے، یہ کلمات جو ہیں کفریہ ہیں یا کیا ہیں۔ مجہول سے کلمات ہوتے ہیں جن کے نہ معنی کا پتہ نہ مفعول کا، وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ مشورہ دینے والے جو ہیں ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب جو کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا وہ بدوہ کا، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تیرا ککھ نہ رہے، اس کی عربی ہے بہہ کا، اور تو اجڑ جائے بدقسمت انسان۔ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں دنیاوی جمع تفریق کو دخل نہیں ہے، جو مالک کا حکم ہے وہ حکم ہے، حکم میں اور یہ نفع نقصان کی تفریق میں بڑا فاصلہ ہے۔ ارشاد کی تعمیل چاہیے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، کپڑے وہ دے رہا ہے، لباس وہ دے رہا ہے، روزی وہ دے رہا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم کپڑے کے خالق ہو، تم رزق کے خالق ہو، تم رزق کپڑا پہنچا رہے ہو کہ اس نے کہا کاٹ دو کاٹ دو، بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے انہیں منع کیا کہ کیوں لباس کاٹتے ہو بھائی، لباس نہ کاٹا تو نقصان ہوتا ہے، دھو دھا کے صاف کر لیا کرو۔ اس مشورے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ گویا احکام شریعت ثابت ہو کہ یہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو دنیاوی نفع نقصان اس کے ساتھ اسے نہیں تولنا چاہیے، حکم حکم ہے اور وہ تعمیل چاہتا ہے۔ عن مروان الاصغر قال رأيت ابن عمر راخ راحلته مستقبل قبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترقك فلا بأس۔ حضرت مروان اصغر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنی اونٹنی اپنے اور قبلہ کے درمیان بٹھائی، جس پر سوار تھے، پیشاب کی حاجت ہوئی، نیچے اترے اور اپنے اور قبلہ کے درمیان اونٹنی بٹھا دی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کر لیا۔ تو ان کا منہ قبلہ کی طرف آ گیا، تو میں نے عرض کی کہ ابو عبد الرحمن قبلہ کی طرف منہ کر کے تو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا جب تیرے سامنے کوئی پردہ کوئی ستر نہ ہو تو منع ہے، میں نے پردے کے لیے اپنی اونٹنی سامنے بٹھا لی ہے، تو اس حالت میں منع نہیں ہے کہ جب سامنے پردہ ہو، پس دیوار ہو
تو وہ اور بات ہے، کھلی جگہ پر ہوں تو حکم اور ہے۔ اور فرمایا جنگل میں تیرے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز پردہ کرے تو مذائقہ نہیں، کہ جو کھلے جنگل میں کھلی جگہ غسل خانے میں تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر چار دیواری کے اندر بند ہے تو پھر وہ حکم نہیں ہے۔ جیسے اب مسجد میں بے شمار قرآن کریم پڑھے ہیں، اب کوئی چھت پر جاتا ہے تو اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن کریم کی بے ادبی ہو رہی ہے، مکان بدل جاتا ہے نا۔ حالانکہ قرآن کریم تو نیچے ہے، بندہ اوپر پھر رہا ہے، لیکن یہ مکان اور ہے، اوپر مکان اور ہے۔ تو اسی طرح سے قبلہ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ آ جائے، اوٹ آ جائے، دیوار ہے، تو انہوں نے اپنی اونٹنی درمیان میں بٹھا لی، وہ دیوار کی دیوار بن گئی اور اس کے پیچھے بیٹھ کر پیشاب کر لیا۔ فرمایا اس طرح پردے کے پیچھے کرنے سے حضور نے منع نہیں فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ وہی دعا حدیث شریف میں مذکور ہوگی، مجھے حدیث یاد نہیں تھی، دعا یاد تھی۔ حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے یا فارغ ہو کر استنجا کر کے تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ایذا دینے والا مادہ مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت دی۔ دعا نہ بھی آتی ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرے، اپنی زبان میں کر لے، بخشش مانگ لے اللہ کا، جانے سے پہلے پلیدی یا پلیدوں سے اللہ سے پناہ مانگی۔ دعا آتی ہے مسنون نور علی نور ہے، نہیں آتی تو اپنی زبان ہے، اللہ سے پناہ تو پکڑے، اللہ کا نام تو لے۔ فارغ ہو تو دعا مسنون آتی ہے تو نور علی نور ہے، نہیں آتی تو اپنی زبان میں پنجابی، اردو، انگریزی، پشتو جو زبان آتی ہے، سندھی، بلوچی، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ پاک نے جو مضر چیزیں تھیں میرے بدن سے خارج کر دیں اور مجھے صحت عطا فرمائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ ان امتک ان یستنجوا بالعظم او ورثۃ او حموۃ فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنوں کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا کر لیتے ہیں تو آپ انہیں منع فرما دیجئے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں میں رزق پیدا کر دیا ہے، یعنی ان کی انرجی سے ہم ان میں جو انرجی ہے وہ ہماری غذا ہے، تو آپ لوگوں کو منع فرما دیجئے۔ لہذا حضور اکرم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے ہمیں روک دیا، یعنی باقاعدہ جنوں کا وفد بارگاہ عالی میں حاضر ہوا کہ ہڈی میں، گوبر میں، اور اس میں پیچھے پہلے تو ہڈی گوبر تھی، اس میں کوئلے کا اضافہ ہے کہ کوئلے میں بھی بڑی انرجی ہوتی ہے، تو کوئلے میں آپ دیکھیں کوئلہ جلاتے ہیں، لکڑی کا کوئلہ بھی ہو تو اگر اس کی گیس کو خارج ہونے کو راستہ نہ ملے تو بندے مر جاتے ہیں، اس میں بھی ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے۔ اور دوسرا کوئلہ جو پہاڑ سے نکلتے ہیں اس میں اس سے میرا خیال ہے بہت زیادہ طاقت اور انرجی ہوتی ہے، تو فرمایا یہ کوئلے میں، گوبر لیل وغیرہ میں اور ہڈی میں اللہ نے ہمارے لیے رزق رکھا ہے، تو آپ اپنی امت کو منع فرما دیجئے، اس سے استنجا نہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ آمین برحمتک یا حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔